بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور تندرست و توانا ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور تندرست و توانا رکھے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں، آج کے اس نسخے میں آپ کو دل کی بند شریانوں کا قدرتی علاج 100% ورکنگ نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کیا کریں، اور اپنے ناظرین سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ بھی کرتے رہیں۔ بہنوں بھائیوں، دل یا ہارٹ انسانی جسم میں جتنے بھی آرگنز آپریٹ کرتے ہیں، سب کا سردار یا جنریٹر ہے یا آپریٹر۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دل کا تندرست و توانا ہونا لازم ہے۔ تاہم دل جب کسی وجہ سے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر بیماریاں بھی انسانی جسم پر حملہ آور ہوتی ہیں اور زندگی اپنے معمول سے یکسر ہٹ جاتی ہے۔ انسان لاغر و بے بس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کو کمزور کرنے یا دل کے افعال کو متاثر کرنے میں سب سے زیادہ عمل دخل خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہونا ہی جانا اور مانا جاتا ہے۔ شریانوں میں مختلف اقسام کے جم جانے والے فاضل مادے یا یوں کہیں کہ کولیسٹرول کے ذرات خون کی مسلسل روانی سے گردش کو متاثر کرتے ہیں، جس سے دل کی پمپنگ کی قوت رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے اور دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شریانوں میں خون کی روانی کو نارمل رکھنے کے لیے اپنی روزمرہ کی خوراک کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تاہم جب شریانوں میں بلاکج یا رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر علاج میں تاخیر یا بے احتیاطی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے دیکھنے والوں سے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زندگی امانت ہے، تندرستی نعمت ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے۔ زندگی کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ تندرستی کے بغیر زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تندرستی کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت کرنا واجب ہے۔ جو نسخہ آج بتانے جا رہا ہوں، یہ نسخہ اس شخص کے لیے یا ان افراد کے لیے مفید ہے جن کو کسی بھی قسم کے دل کا عارضہ لاحق ہے اور بھلے سے میڈیسن بھی لے رہے ہوں، تاہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا بہتر ہوگا۔ یہ نسخہ خالصتاً قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ہے، یعنی سائیڈ ایفیکٹس کا خدا نخواستہ کوئی خطرہ نہیں۔ نسخہ انتہائی مختصر اور سود مند ہے۔ اچھی طرح سے نسخہ دیکھ کر لکھ کر بنا لیں اور جیسے ہدایات دی گئی ہیں ویسے ہی اس نسخے کو استعمال کریں۔ اس نسخے میں لہسن یعنی تھوم، ادرک، لیمن، سیب کا سرکہ اور شہد کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، تخلیق آدم مٹی سے کی گئی اور انسان کو جو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا علاج بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا ہونے والی سبزیوں میں، اجناس میں یا جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے۔ اس لیے اس بات سے بالکل قطع نظر کہ میڈیسن جو لیبارٹریز میں تیار کی جاتی ہیں وہ سود مند ہوتی ہیں، اور یہ جو دیسی نسخے ہوتے ہیں یا جڑی بوٹیوں سے جو دوائیں تیار کی جاتی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا یا ان میں وہ چیز یا ان میں وہ خاصیت نہیں ہوتی، یہ یکسر غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہر بیماری کا علاج زمین کے اندر ہی رکھا ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی کے اندر سے ہی انسان کی تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے انسان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور غور و فکر سے اللہ رب العزت نے یہ جو علوم کے سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے بنی آدم کا، تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔
اس لیے اس بات سے فکر مند یا پریشان نہ ہوا کریں کہ جی یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور ان سے کیا افاقہ ہو سکتا ہے۔ افاقہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، اور میرا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ ہمیں جتنا قدرتی جڑی بوٹیوں کے علاج سے بیماریوں میں افاقہ ہو سکتا ہے یا بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اتنی کیمیکل لیبارٹریز میں تیار کی ہوئی ادویات سے اتنا فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ادویات کی تیاری میں خاص کر کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات میں نہیں ہوتی۔ اس بات سے ڈرا بھی نہ کریں اور اللہ پہ توکل کر کے، چونکہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہمارا علاج بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو آتے ہیں نسخے کی طرف۔ آج کے نسخے میں 5 اجزاء استعمال کیے گئے ہیں۔ لہسن آپ نے لینا ہے تقریباً آدھا کپ، 1 پاؤ یا آدھا پاؤ تھوم آپ لیں یا لہسن لیں۔ آپ نے اس کو صاف کرنے کے بعد، چھیلنے کے بعد گرائنڈ کر لیں اس میں پانی ڈال کے، اور اس کو کسی بھی کپڑے سے چھان لیں تو آپ کے پاس لہسن کا جوس آدھا کپ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ادرک کا جوس آپ کے پاس آدھا کپ ہونا چاہیے، ویسے ہی آپ گرائنڈ کر کے آدھا کپ ادرک کا جوس نکال لیں۔ اتنی ادرک استعمال کریں جس سے آدھا کپ جوس نکل جائے۔ جوس لیمن کا رس جو ہے آپ ایسے ہی نکالیں، 2 4 5 جتنے بھی لیمن اس میں لگتے ہوں، صرف ہوتے ہوں، اس سے آدھا کپ لیمن کا رس نکال لیں۔ اس کے علاوہ آدھا کپ یا 1 کپ سیب کا سرکہ آپ لے لیں۔ سیب کا سرکہ بآسانی بازاروں سے مل جاتا ہے۔ آپ نے ان چاروں چیزوں کو اکٹھا کر لینا ہے، ایک پین میں ڈال کے ان کو ہلکی آنچ پر ابالیں، اور جب یہ جو بنا ہوا آپ کے پاس یہ جو لیکوڈ ہے، یہ جو جوسز اکٹھے کیے ہیں آپ نے، ان کا تقریباً تیسرا حصہ رہ جائے، یعنی 3 حصے خشک ہو جائے، چوتھا حصہ رہ جائے، تو اس کے بعد آپ اس کو آگ سے اتار لیں۔ 45 منٹ تقریباً اس سارے پروسیس پہ لگتے ہیں۔ اتارنے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں آدھا کپ جتنا آپ کو چاہیے ہو، کیونکہ یہ ذرا ترش رہے گا، اس میں چونکہ ادرک بھی ہے، لہسن بھی ہے اور سرکہ بھی ہے تو یہ ترش رہے گا، اور لیموں بھی ہے تو یہ ترش ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میٹھا کر لیں۔ اس میں اگر آپ کو خالص شہد مل جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ اس میں آدھا کپ خالص شہد ملا لیں اور اس کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں، ایئر ٹائٹ رکھیں۔ اس کے طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے صبح کے ناشتے سے پہلے 1 کھانے کا چمچ، یہ لیکوڈ کی فارم میں ہوگا، لیکوڈ جیسا ہوگا، آپ نے 1 کھانے کا چمچ ناشتے سے پہلے ہر روز لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ شفا آپ کا مقدر ہوگی۔ یقین اور عقیدہ اللہ پر رکھیں، دعاؤں پر یا علاج پر نہ رکھیں، کیونکہ علاج سنت ہے، اور علاج کا اثر کرنا یا علاج سے شفا یاب ہونا یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں جملہ مصائب و آلام، پریشانیوں، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوسری ویڈیو تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔